بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ضلع لیا چک 125 کے دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے دین اتارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہی دین صحابہ کرام کو پڑھایا سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے وہی دین اپنے شاگرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لکھوایا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں جن نے پہنچایا ہے ان کا نام علماء دیوبند ہے۔ حضرات علماء دیوبند نے ہمیں نبی علیہ السلام کی عزت احترام توقیر قدر و منزلت اکرام کے لیے کیا چیز سکھائی ہے، کیا پڑھائی ہے، کیا بتائی ہے۔ میں وہی خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ہم نے علماء دیوبند سے کیا پڑھا اور کیا سنا اور کیا سیکھا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں ہمارے علماء دیوبند بتاتے ہیں کہ رتبے میں قرآن پاک بڑا ہے، لیکن جب مانیں گے تو حدیث پاک سے ابتدا کریں گے۔ آج کچھ بندے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند حدیث پاک کو نہیں مانتے، حدیث پاک کی عظمت پہ اعتماد نہیں کرتے۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا بھی ہے، علماء دیوبند سے سنا بھی ہے، علماء دیوبند سے سمجھا بھی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا قرآن ہے، قرآن پاک سب سے بڑے رتبے والی پوری دنیا میں ارض و سما میں سب سے بڑی کتاب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں جتنی صحف اور جتنی کتابیں آج تک آئی ہیں، قرآن پاک ان تمام کتابوں کا سردار ہے، قرآن پاک ان تمام کتابوں کا امام ہے۔ کیوں امام نہ ہو؟ یہ امام الانبیاء پہ اترا ہے، اور باقی کتابیں کتاب اللہ تھیں، یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ہمیں ہمارے علماء نے بتایا رتبہ اس کا بڑا ہے، لیکن جب بات ماننے کی آئے گی، ایمان رکھنے کی آئے گی، تسلیم کرنے کی آئے گی، تو پھر پہلے قرآن نہیں پہلے حدیث پاک مانیں گے۔ ایک بندے نے مجھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کتاب سب سے بڑی ہے اسے پہلے ماننا چاہیے، حدیث پاک کا رتبہ چھوٹا ہے اسے بعد میں ماننا چاہیے۔ میں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں قرآن کا رتبہ بڑا ہے، حدیث کا رتبہ چھوٹا ہے، لیکن سب سے پہلے حدیث پاک ماننی چاہیے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ کہتے ہیں اللہ نے بتائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے کہا نانا، اللہ نے تجھے بتائی ہے، تو نے اللہ سے سنی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو اللہ سے نہیں سنی، بتایا تو اللہ نے یہ کتاب ہے۔ میں نے کہا نہیں سمجھا، قرآن پاک قرآن ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ حضور پاک علیہ السلام نے بتایا ہے، آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں، ہم نے حضور کی بات مانی تو قرآن مانا، تو پتہ چلا حدیث پہلے ماننی ہے، قرآن بعد میں ماننا۔
نہیں سمجھے؟ حضور پاک نے فرمایا نا یہ قرآن ہے، تو نبی کی بات حدیث ہے، اللہ کی بات قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو قرآن تب مانا جب حدیث کو سچا مانا۔ یاد رکھیں علماء دیوبند بتاتے ہیں کہ حدیث پاک کی اتنی ویلیو ہے، کوئی بندہ صرف حدیث پاک کا انکار کر دے، قرآن پاک کی بات نہیں، فرمان مصطفیٰ کا انکار کر دے، فرمان نبوی کا انکار کر دے، یہ بندہ غرق ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا کیا ہے؟ غرق ہوا ہے۔ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا شمس الدین افغانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، لوگوں پیغمبر کی بات اتنی ویلیو والی ہوا کرتی ہے، نبی کے فرمان کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے انکار پہ قوموں کی قوموں کو غرق کر دیا کرتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا ہے، فرعون 12 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا، حضرت موسیٰ کے 6 لاکھ کے لشکر کے مقابلے کے لیے۔ قرآن پاک بتاتا ہے فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ، دریا سے گزرا ہے، دریا کے اندر آ گیا ہے، یہ بندے غرق ہو گئے ہیں، یہ بندوں کو ستیہ ناس کر دیا گیا ہے۔ بھئی اس نے تورات نہ مانی، اس وجہ سے گیا، اللہ کا حکم نہ مانا، اس وجہ سے ڈوبا۔ کہا نہ یہ تورات کی وجہ سے نہیں، تورات کے انکار کرنے پہ نہیں ڈوبا، ابھی تو تورات اتری بھی نہیں ہے، تورات کے اترنے کی تاریخ نزول دیکھو تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات اترتی ہے، فرعون کے ڈوبنے کے بعد تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتار دی جاتی ہے۔ ابھی تو اللہ کا کلام نہیں اترا، ابھی تو اللہ کا کلام نہیں آیا، فرعون غرق کیسے ہوا ہے؟ تو ہمیں تاریخ اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ فرعون غرق ہوا ہے حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے، فرمان پیغمبر کے انکار کی وجہ سے، قول رسول کے انکار کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا ابھی کلام اللہ نہیں آیا، کلام رسول کی اتنی ویلیو ہے، انکار کرو گے رب ڈبا دے گا۔ جتنی ویلیو اب حدیث پاک کی ہے، تو اگرچہ رتبہ قرآن کا سب سے بڑا ہے، لیکن حدیث پاک کو ماننا قرآن پاک سے پہلے ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا، حدیث پاک کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے جیسے قرآن اتارا ہے ویسے حدیث پاک اتاری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن کو اتارنے والا میرے اللہ ہے، اور حدیث پاک کو اتارنے والے میرے اللہ ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ پاک نے فرمایا میں نے کتاب اتاری ہے آپ پہ، وَالْحِکْمَةَ، قرآن پاک کے ساتھ حدیث پاک بھی اتاری ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کی طرف سے، حدیث پاک بھی اللہ کی طرف سے، صرف فرق یہ ہے اس کی تلاوت نماز میں ہے، اس کی تلاوت دارالحدیث میں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کلام خدا نہیں، یہ بھی کلام خدا ہے۔ استاد المکرم متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ اپنے الفاظ میں یوں فرماتی ہیں، دونوں پیغام خدا بندی ہیں، الفاظ خدا کے، مطلب خدا کا وہ قرآن پاک ہے، مطلب خدا کا الفاظ مصطفیٰ کے حدیث پاک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا میں نے دیوبند سے سیکھا ہے، پیغمبر کی عزت دیوبند سے سیکھا ہے، پیغمبر کی عظمت دیوبند سے سیکھا ہے، پیغمبر کا اکرام۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے اکرام کے اندر کوئی آدمی اگر اوپر نیچے کہہ جائے، یہ آدمی پیغمبر کی شان میں کچھ اوپر نیچے کہہ جائے، ایک اور ہو وہ خدا کی ذات پہ کچھ اوپر نیچے کہہ جائے، اگرچہ دونوں جرم ہیں لیکن بڑا جرم ہمیں دیوبند نے سکھایا پیغمبر کی ذات عالیہ پہ اعتراض کرنا ہے۔ تبھی تو شیخ رومی نے کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہوشیاری چلے گی، بالکل ہوشیار ہو کر بیٹھنا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دیوانہ ہو جاؤ۔ لیکن اس طرح کی دیوانگی اگر پیغمبر کے ساتھ کی گئی تو بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ خدا پاک کے ساتھ کوئی بندہ دیوانے کی باتیں کرے، اتنا بڑا جرم نہ ہوا جتنا بڑا جرم پیغمبر کی ذات کے بولنے پہ ہوا۔ اس پہ دلیل آپ کے ذہن میں رہے میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی خدا پہ بولتا ہے تو یہ حقوق اللہ ہے، انشاء عذبہ و انشاء عفا۔ علماء نے فرمایا اللہ
اللہ چاہیں گے عذاب میں ڈبا دیں گے، رب چاہے گا معاف کر دیں گے۔ لیکن کوئی آدمی جب پیغمبر کی ذات پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کے اندر دو جرم ہیں، ایک اللہ کی ذات پہ اٹیک بھی آتا ہے، نبی کی ذات پہ اعتراض بھی آتا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر انتخاب خداوندی ہے، پیغمبر اللہ کا پسندیدہ شخصیت ہوا کرتی ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ مجھے کھانا کھلاؤ، آپ کی مرضی، میں کہوں مجھے فلاں کھانا کھلاؤ، آپ کسی اور سیوا سے پیش کرو گے، یہ تو اس کا پسندیدہ ہے، پسندیدہ کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، قانون نہیں استثناء چلا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سمیت کسی نبی کی گستاخی آ گئی، خدا کے انتخاب پہ بھی گستاخی آئے گی، خدا کی ذات پہ بھی گستاخی آئے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ایک موسیٰ کا امتی بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں، وہ بندہ بیٹھا ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ اے اللہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا رازق ہے، پوری دنیا کو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، آپ پوری دنیا کا کنٹرول سنبھالتے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو صرف ایک کنال زمین ہے، میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کی رکھوالی کرتا ہوں تو تھک جاتا ہوں۔ اللہ تو کائنات کو سنبھال کے تھک گیا ہوگا، اگر اللہ تو میرے پاس ہوتا آج میں تجھے تابع کرتا، تیرے پاؤں دباتا، تیرے ہاتھ دباتا، حتیٰ کہ تیرے سر کے اندر سے جوؤں کو صاف کرتا، تیرے سر کے اندر سے کنگھی کرتا۔ حضرت موسیٰ آگے ہوئے، اور بندہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی ذات پہ گستاخی لازم آتی ہے، اللہ کی ذات پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ اس نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا، وہ ڈر گیا، خوف کے عالم میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ میرے بندے میں اور مجھ میں راز و نیاز کی باتیں تھیں، وقفہ کیوں ڈالا؟ یہ خدا کی ذات کے بارے میں تو باتیں ملتی ہیں، لیکن نبی کی ذات کے بارے میں کوئی کہہ دے، حضور پاک کی ذات کے بارے میں کہہ دے، اسے اسلام سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی ذات پہ اعتراض صرف خدا کی ذات پہ اعتراض ہے، اکیلا جرم ہے، نبی کی ذات پہ اعتراض ڈبل جرم ہے، خدا بھی ہے، انتخاب خدا بھی اللہ نے پسند کیا۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، اس کا معنی یہ نہیں میں گستاخی خدا کی راہ دے رہا ہوں، بلکہ میں سمجھا رہا ہوں یہ عالم ہے۔ جب کہا جاتا ہے ماں کا عزت، ماں کی عزت زیادہ کرو، ماں کا اکرام زیادہ کرو، یہ وہن علا وہن، کرہن علا کر، اس نے درد پہ درد اٹھایا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا باپ کو جوتے مارو۔ کسی کا حق زیادہ بتایا جائے تو دوسرے کے مخالف، مفہوم مخالف مراد نہیں لی جاتی۔ میں حضور پاک کی عظمت والے پہ، حضور پاک کی عظمت پہ اعتراض کرنے والے کی نحوست بتا رہا ہوں، تجھے مانا نہیں جو خدا شروع کر دے۔ میرے بھائیوں ایک بات اور بھی سمجھیے، ہمیں ہمارے علماء دیوبند نے بتایا اور سمجھایا ہے، اگر کوئی آدمی پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک علیہ السلام کا جسم اقدس پہ جو لباس مبارک ہے یہ تو اعلیٰ ہے، لیکن حضور کے لگے بٹن میں سے ایک بٹن ادنا ہے، اچھا نہیں ہے، کم تر ہے، نعوذ باللہ وہ گھٹیا ہے، یہ آدمی کہنے والا، اس طرح کی بات کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو علماء دیوبند پیغمبر کی اتنی عظمت سکھائیں گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے نے مجھے کہا بابا دیوبند والے حضور پاک کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اگر ذرا توجہ کرنا، آپ کی توجہ نہ ہوئی تو بعد میں شاید آپ میرے میزبانوں پہ اعتراض کرتے چلے جاؤ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ دیوبند والے تو عزت اور احترام والے ہیں، دیوبند والے تو نبی علیہ السلام کی عزت بے اس حد تک بات کر جاتے ہیں۔ ہمارے مولانا اعزاز علی دیوبندی حضرت امرائی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب حضور پاک علیہ السلام کے روضے اقدس پہ حاضری ہو جائے، حضور پاک کی قبر پہ سلام پڑھنا مقصود ہو، استشفاء کرنا مقصود ہو، نبی کی قبر پہ سلام پڑھنے کے بعد دعا کا حکم ہے، بندہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ سکتا ہے، ہاتھ نیچے کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 کی تفاسیر کے مطابق حضور پاک کو عرض کر سکتا ہے یا رسول اللہ میں بڑی دور کے شہروں سے آیا ہوں، پتہ نہیں پھر آ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن آپ کی اوپر اترنے والا قرآن پاک بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
अंफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। 3 काम बंदा कर ले, चौथा काम अल्लाह फरमाते हैं। पहला काम ये है गुनाहगार आदमी खुद भी तौबा मांगे, हुजूर के पास आए, ये दूसरा काम है। तीसरा काम नबी से माफी की दरखास्त करे, ये 3 काम बंदा करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। चौथा काम अल्लाह फरमाते हैं उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। हजरत एजाज अली रहमहुल्लाह दारुल देवबंद के शेखुल अदब है, अदब की ड्यूटी पढ़ाने की इनकी थी। हजरत मौलाना एजाज अली ने लिखा जब हुजूर के रोजे पे ठहर के आप आदमी ये दरखास्त पेश करो कि या रसूल अल्लाह आप हमारी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लें ताकि अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाहों से माफी दे दे। फिर हजरत एजाज अली का जुमला जो मेरा मुस्तदल है वो समझना। मौलाना एजाज अली फरमाते हैं जब हुजूर पाक के रोजे पे जाओगे, तवज्जो, दारुल देवबंद के माया नाज मुमताज आलिम दीन की बात को कोट करने लगा हूँ। फरमाया हुजूर के रोजे पे जाओगे, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे अक़दस में इस तरह बना हुआ है कि बंदा नबी के रोजे की तरफ अगर मुंह करेगा उसकी ऑटोमेटिकली कमर और उसकी पुश्त होगी वो किबले की तरफ हो जाएगी, कमर काबे की तरफ होगी, मुंह नबी की तरफ होगा। अगर मुंह काबे की तरफ करोगे तो फिर कमर नबी की तरफ होगी। अब मैं दुआ कहाँ करूँ? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करता हूँ, खुदा के घर को कमर होती है, खुदा के घर की तरफ मुंह करता हूँ, इमाम रसूल को कमर होती है। अब मुझे किस तरफ मुंह करना चाहिए? जरा तवज्जो रखना। देवबंद की अज़मत पे फतवे लगाने वालों, उलमाए देवबंद ने लिखा है तुम्हें काबे की तरफ पीठ करनी पड़े, पुष्ट करनी पड़े, कर दो। नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगी है, अगरचे हाथ उठा के मांगो, हाथ गिरा के मांगो नबी के रोजे की तरफ। फिर सवाल हुआ हुज़ूर पाक के रोजे की तरफ दुआ न मांगे, किबले की तरफ मुंह करे तो अल्लाह कबूल करेंगे। देवबंद वालों ने अपने ज़ौक़ में यूं जवाब दिया है कि हमने देखा एक रसूलुल्लाह है, एक अल्लाह है। अगर अल्लाह की तरफ मुंह करो, कमर नबी की तरफ आए, रब कभी दुआ कबूल नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह के घर की तरफ कमर खुदा बर्दाश्त कर लेगा, नबी को पीटना होना चाहिए। मोहम्मद मुस्तफा सहाबा तकबीर। नबी अलैहिस्सलाम के एहतराम में उलमाए देवबंद कहां से कहां तक पहुंचे हैं, तेरा ज़हन वहां काम न करेगा। मेरे भाइयों याद रखना, एक इश्क का दावा होता है, एक इश्की पे अमल होता है। याद रखें, इश्क का दावा नहीं, उस दावे पे अमल करना उलमाए देवबंद ने सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया और बताया और लिखवाया है। उलमाए देवबंद ने एक एक मौके पे पैगंबर की अज़मत समझाई, पैगंबर की अज़मत बतलाई, पैगंबर का मकाम समझाया है। मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में करने लगा हूँ। हज़रात उलमाए देवबंद जब किसी मामले पे अपना मुस्तदल पेश करते हैं, लोग कहते हैं यूं नहीं है, यूं नहीं है। एक बंदे ने हमें कहा देवबंदी तो ऐसे हैं जो कहते हैं नबी मुझसे इतना बड़ा है जैसे मुझसे मेरा भाई बड़ा है, नबी की और मेरी फजीलत तो इतनी है जैसे बड़े भाई की छोटे भाई के ऊपर है। याद रखो, देवबंद पे इल्जाम था, है और रहेगा। उलमाए देवबंद में हजरत अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत शेखुल हदीस ज़करिया फज़ाइल अमाल वाले के पीरो मुर्शिद हैं, उनकी लिखी हुई किताब अत-तस्दीक़ात लिदफ़ी तलबीसात, जिस पे हजरत शेख खलील से लेकर हजरत थानवी रहमहुल्लाह तक एक एक नज़र किए हैं कि अगर कोई बंदा यूं कहे नबी की फजीलत मुझ पे यूं है जैसे बड़े भाई की छोटे भाई पे, इस्लाम नहीं रहेगा, बीवी नहीं रहेगी। नारे तकबीर, खामखा पे एतराज करके तू अपनी आकबत खराब मत करना। याद रखना, उलमाए देवबंद ने कहां से कहां तक अजमत बताई और सिखाई है। एक बात ध्यान में रहे, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तकरीबन 20 साल बैठ के नबी के रोजे पे नबी का फरमान पढ़ाया है, हजूर के रोजे पे बैठ के हुजूर पाक का फरमान पढ़ाया। और आल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अकीदा है पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने रोजे मुत्तहर में जिंदा है या नहीं है? जिसका अकीदा है वो हाथ खड़ा करके है अकीदा। उलमाए देवबंद का
عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت مولانا افضال قریشی رحمہ اللہ نے مکاتیب شیخ الاسلام کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں درس حدیث دے رہے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہے مماتی ذہنیت کا حامل ہے، علماء دیوبند پہ اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مدنی نے حدیث پاک پڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی حیات فی القبر کے بارے حدیث پاک کو بیان کیا۔ وہ شاگرد کہتا ہے میں حیات نہیں مانتا۔ حضرت مدنی دلیل دیتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، دلیل دیتے ہیں، جواب دیتا ہے۔ آخر حضرت مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اولاد تھے حضور پاک علیہ السلام کے۔ روز اختر کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے کہنے لگے پتہ نہیں تو کیسی باتیں کرتا ہے، ہمارے نزدیک تو پیغمبر علیہ السلام آج بھی قبر میں زندہ ہیں۔ مولانا افضال نے لکھا ہے وہ طالب علم نے کہا میں تو دل میں ممات النبی کا عقیدہ لے کر بیٹھا تھا، حضرت مدنی نے اشارہ کیا پتہ نہیں کون سا تصرف کیا ہے، ولی اللہ تو تھے ہی، اللہ نے لاج رکھی ہے۔ میں نے اس طرف منہ کر کے دیکھا، مجھے یوں لگا ہے یہ روزہ نہیں ہے، یہ دیواریں نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام اپنے روزہ میں آرام فرما کے یوں دیکھ کے مجھے ہنس رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ میں نے فوراً کہا استاد جی میں عقیدہ حیات النبی کا قائل ہو گیا ہوں، میں نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتا ہوں۔ جب استاد محترم کی طرف منہ کیا، یکایک پھر منہ کیا تو پھر وہی روزہ، پھر وہی چاہی، پھر وہی آڑ و دیوار میرے سامنے آتی ہے۔ حضرت پاک علیہ السلام نے اس اللہ پاک نے اس حضور کی اولاد کی اتنی لاج رکھی ہے، جو مسئلہ پڑھانے میں سمجھ نہ آیا وہ دکھانے میں آ گیا۔ شیخ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عشق پیغمبر خدا کی قسم ختم ہے ان لوگوں پہ۔ حیرانگی کی بات ہے عشق بھی کیا ہے، عقل بھی ساتھ رکھی ہے۔ لوگ عشق رکھتے ہیں، عقل کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھنا عشق بھی ہونا چاہیے، عقل بھی ہونا چاہیے۔ ابو دجانہ ہے، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، پیغمبر کی ذات اقدس پہ کفار نے تیر پھینکے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ حضرت پاک علیہ السلام کے سامنے آ جاتے ہیں، چہرے کی طرف چہرہ ہے، منہ کی طرف منہ ہے، بالکل منہ کی طرف منہ کر کے اپنی کمر پہ یوں تیر کھایا، یوں تیر کھایا، یوں تیر کھایا، اتنے زیادہ تیر لگے۔ حضرت ابو دجانہ جب بالکل گرنے لگے ہیں، گرنے لگے، تیر باہر سے نکلے۔ ایک صحابی نے پوچھا ابو دجانہ آج تک کہتے تھے پیغمبر کا عاشق 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 ہوں، عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، پیٹھ پہ تیر نہیں کھاتا، کمر پہ تیر نہیں کھاتا، تو نے کمر پہ کھائے ہیں۔ علماء دیوبند نے ہمیں سمجھایا عشق لینا ہے، عقل بھی ساتھ رکھنی ہے۔ حضرت پاک کا صحابی گویا ہو کے کہتا ہے ہاں ہاں عاشق سینے پہ تیر کھاتا ہے، کمر پہ نہیں کھاتا۔ اگر میں سینے پہ تیر کرتا پیٹھ نبی کو ہو جاتی، برداشت نہیں تھا۔ عقل بھی ساتھ چاہیے۔ نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عقل بھی ساتھ چاہیے، عقل کے بغیر کام نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے عشق بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور عشق اطاعت کو لازم ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، میں نے جو خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہے اس میں آیت مبارکہ پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العزت نے خود سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس بتایا ہے۔ اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے عشق چاہتے ہو، پھر خدا سے عشق کرنے کا طریقہ، خدا سے محبت کرنے کا طریقہ، اطاعت خدا بندی کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی، پیغمبر کہتا جائے تم مانتے جاؤ، پیغمبر کی بات پہ عمل کرتے جاؤ۔ فاتبعونی، اتباع تبعون سے نکلا ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں، پاؤں کے نشان پہ پاؤں رکھو، تبعون اس سے ادھر ادھر کر دو نا، پھر معاملہ وہ نہیں ہے۔ میں اس پہ ایک بات کہتا جاؤں، پاؤں کے نشان پہ بات ذہن میں رکھنا۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب جو پاکستان میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے آخری، اس کا نام ہے بخاری شریف، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مختلف سندوں سے امام ابو حنیفہ سے شاگردی کا واسطہ ہے۔ میں ایک سند سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد مکی بن ابراہیم ہیں اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں، تو امام بخاری شاگرد کے شاگرد ہوئے، امام حنیفہ استاد کے استاد ہوئے۔ ایک واسطہ اور بھی ہے، وہ طویل ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل،
امام احمد کے استاد امام شافعی، امام شافعی کے استاد امام محمد، امام محمد کے استاد امام حنیفہ، تو پردادا استاد بنے رحمہم اللہ۔ یہ واسطہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب بخاری شریف کی تعریف ہو نا کہ امام حنیفہ کا درجہ کم ہو گیا، میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں ہے، وہ بابا جی اپنے درجے پہ قائم ہے، یہ تو بات کا معاملہ ہے، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں۔ اس پہ ایک بات سنو، حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ، عثمان علی حجویری، ان کی کتاب کشف المحجوب موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیں۔ میں اسی لیے پیروں کی بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں پیر نہیں مانتے، میں پیروں کے سب سے بڑے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ ابن حمام کا ہم اثر ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں، غالباً 7ویں ہجری کے، وہ لکھتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ تھا، حضرت بلال کی قبر پہ بین النوم والیقظان، تصوف کے عالم میں نے کشف میں دیکھا نبی علیہ السلام ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے ایک نوجوان چلتے ہوئے جا رہا ہے، حضور جہاں قدم رکھتے ہیں وہ نوجوان وہیں قدم رکھتے ہیں، حضور جہاں رکھتے ہیں وہ قدم وہیں رکھتے ہیں، جہاں رکھتے ہیں قدم وہیں رکھتے ہیں، وہ بالکل ایسے۔ اور میں نے ایک اور دیکھا، آپ علیہ السلام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور خود پکڑ کے چلا، اس کے پاؤں پر ٹانگ جیسے پکڑی ہوتی ہے بچوں کی، یوں پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے چلو چلو۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا جو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے خود چل رہے ہیں اس کا نام امام بخاری ہے۔ پیغمبر کی عظمت اتنی ہے، پیچھے اتنی اتباع ہے، اور جس بوڑھے کو حضور چلا رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے خود پوچھا کون ہے، حضور نے فرمایا نہیں جانتا، میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں اماموں کو امام اہل بلد کا بھی حنیفہ، تیرے شہر والوں کو امام ابو حنیفہ ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہوئی، امام بخاری خود چل کے جا رہے ہیں، پیغمبر کی قدم پہ قدم رکھ کے، تبھی ان سے بات ذہن میں نکلی تھی، ذہن میں رہے، اور امام حنیفہ خود چلا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا بخاری اتنی حیثیت میں وہ تو خود چل سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کا کیا معنی، اس کو تو پکڑ کے چلایا جا رہا ہے، تو اس کو معنی یہ لاغر ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے۔ حضرت علی حجویری حنفی اور کٹر حنفی ہے، اس نے احناف کے مطابق اس خواب کی تعویل بیان کی، فرماتے ہیں لوگوں تم سمجھے نہیں ہیں، بچے کو نہیں چلا رہے پکڑ کے، لاغر ہونے کی بات، بوڑھے کو پکڑ کے چلا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، شیخت کی طرف اشارہ ہے کہ بزرگ ہیں امام حنیفہ، اور جو خود چلتا ہے اس سے بھول ہو سکتی ہے، جو خود چلتا ہے اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں پاؤں پہ پاؤں آئے نہ آئے۔ جس بیٹے کو باپ پکڑ کے چلائے وہ بیٹا کبھی رش اور بھیڑ میں گھوم جاتا نہیں ہے، اور جس امام کو رسول اللہ کی توجہات چلائیں فقہ حنفی میں غلطی کیسے ہے؟ پیچھے چل رہے، پیچھے چل رہے۔ تو ہم اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے علماء دیوبند وہ یہ سے ہی ہیں۔ چلو یہ تو میں نے تبھی ان سے نکالا، فَاتَّبِعُونِی، پیغمبر کی اتباع ہوگی۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، اتباع جو ہے، محبت اور اتباع ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اگر اطاعت کرنی ہے نا، اطاعت لازم ہے محبت کو، کسی سے محبت ہوگی آپ اس کی بات مانیں گے، ذہن میں رہے۔ اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے نا، خالی محبت کی دعوے کرتے ہیں نا، سریکی میں کہتے ہیں نا ٹھرک کا میدہ پہ، پھر باتیں کر رہا ہے، نہیں میں ہنسانے کے لیے سمجھانے کے لیے بات کروں، پھر باتیں، پھر منہ باتونی ہے، ٹاکٹو، صرف زبان کی حد تک اس کا معاملہ ہے، اندر والی بات نہیں ہے۔ لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، وہ محب تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات مان کے چلتا ہے۔ باپ بیمار ہوا، بیٹے کو محبت ہے، امریکہ سے جہاز پکڑا، پاکستان پہنچ گیا، اب بیٹا آیا، ابو مجھے تجھ سے محبت، میں تیرا چہرہ دیکھنے آیا۔ اچھا، تو باپ بیٹھے، بیٹا بھی اس کو دیکھ رہا ہے، باپ کو پیاس لگی، یہ کوئی کام پڑا، بیٹا فلاں میرے دوست کے پاس جاؤ، یہ کام کر کے آ جاؤ۔ ابو میں تو تیرا چہرہ دیکھنا آیا، میں ادھر کیوں آیا؟ ابو میں تو تیرا چہرہ دیکھنے، میں ٹکٹ خریدی تیرا، میں تو وہ کام نہیں کرتا۔ بتاؤ بیٹے کو محبت ہے باپ سے؟ کوئی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کیوں محبت ہے تو اطاعت کرتا۔ میں محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، میری شکل نبی کے خلاف، میری عقل نبی کے خلاف، میرا چہرہ نبی کے خلاف، میرا لباس نبی کے خلاف، میرا رہن سہن نبی کے خلاف۔ یہ قرآن یا پیدائش کے وقت یا شادی کے وقت یا وفات کے وقت، اس کے علاوہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں میں عاشق رسول کیسا ہوں، نہ میں کیسا ہوں۔ اعتراض ابھی بھی دوسرے پہ، یاد رکھیں کہتے ہیں نا گستاخ رسول ہے، 3 انگلیاں خود کو کہتی ہیں۔ میں حیران ہوں پتہ نہیں کس معاملے پہ، اور علماء دیوبند جن کی زندگیاں ویسے گزر گئی، جن کی زندگیاں ایسے گزری، جو دیوبندی حضور پاک علیہ السلام کی عشق میں اپنی جانیں دے گئے ہیں نا، اعتراض ان پہ یہ یوں نہیں ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار اللہ کے لیے محبت، یہ بغض معاویہ حب علی والا معاملہ یہ وہی بنا ہے۔ یاد رکھیں علماء دیوبند نے ہر جگہ
عظمت 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 ہی بتائیے. مجھے ایک شخص کہنے لگا دیوبندی درود شریف کے منکر ہیں، بلکہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کا واقعہ اس بات پہ سناتا جاؤں. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اسکول کے اندر استاد تھے. حضرت اکاڑوی وہاں پڑھاتے تھے. وہاں ایک شخص نے کہا اکاڑوی دیوبندی ہے، وہابی ہے، درود تو منکر ہے. ہیڈ ماسٹر کو پتا چلا. ہیڈ ماسٹر نے بلایا، امین اکاڑوی درود مانتے ہو؟ ضرور مانتا ہوں. بھائی فلاں نے کہا درود کا منکر ہے. انہوں نے کہا نانا دیوبندیت پہ الزام ہے، دیوبندی درود کا منکر کیسے ہے؟ کہا یہ کہتا ہے. کہا اس سے پوچھ تیرے لوگوں نے آج تک درود پہ کتاب لکھی ہے؟ جس مولوی کا نام تو لیتا ہے اس مولوی نے تو درود پہ کتاب نہ لکھی. جس مولوی کا نام میں لیتا ہوں فضائل درود شریف کتاب اس کی ہے، میں نہیں مانوں گا. کون مانے گا؟ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. ہمارے دوست فاضل مناظر حضرت مولانا ابو ایوب دامت برکاتہ العالیہ فرمانے لگے مجھے ایک بندے نے کہا دیوبندی درود دے منکر ہیں. تو میں نے اسے اپنے انداز میں سمجھایا. حضرت قادری صاحب اپنے انداز میں فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اور دیوبندی پاکستانی ڈھیر ہیں یا نہیں؟ ادھر ڈھیر ہیں. میں کہ مدارس اسارے ڈھیر، مساجد اسارے ڈھیر، طالب علم اسارے ڈھیر، کتابہ اسارے ڈھیر. ہر لفظ دے ہوتے حضور تنائے فضائل اعمال چاہگو درود ہے. اسا زیادہ پڑھتے ہیں یا تو پڑھ دے؟ زیادہ اسا یا تو؟ اگر نہیں تو تبلیغ لے درود دے منکر ہوئے. وہاں کہ یار تبلیغ کو دیکھتا جانا. تبلیغ لے 3 تسبیح لسن لو جی تسبیح درود شریف لو جی تسبیح درود دی ہے. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا تم تبلیغ والے فدو لگاتے لوگوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ تم کہتے ہو تبلیغ فرض عین ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے. کوئی فرض عین نہیں، غلط ہے. میں نے کہا تو تبلیغ کے کام میں چلا نہیں. ہم سے پوچھ تبلیغ کے کام میں چل پھر پتہ چلے. تبلیغ کے کام کے 2 رخ ہیں، ایک اپنی اصلاح، ایک دوسرے کی اصلاح. اپنی اصلاح فرض عین ہے، دوسری کی فرض کفایہ ہے. جو بندہ کہتے ہیں تبلیغ کا کام فرض عین ہے اس کی مراد اپنی اصلاح ہے. جو کہتے ہیں فرض کفایہ اس کی مراد دوسروں کی اصلاح ہے. اصول تو سن خامخواہ سے اعتراض داغ دیا. چلو حضرت اکاڑوی نے فرمایا ہم تو درود پڑھتے ہیں. وہ بندہ کہنے لگا نانا درود نہیں پڑھتے. حضرت اکاڑوی نے کہا حضرت میں تو درود پڑھتا ہوں، التحیات ختم ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد، پورا درود پڑھتا ہوں. تو اس بندے نے کہا حضرت یہ بیٹھ کے پڑھ دیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں. حضرت اکاڑوی نے سینہ تان کے فرمایا نانا ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کہنے کو کتھو؟ فرمایا جب جنازہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. چلو انہوں نے کہا حضرت پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا. اب ہیڈ ماسٹر کے سامنے اس بیچارے کی دوسری دلیل ٹوٹ گئی. دیوبندی بیٹھ کے پڑھ دیتے، کھڑو کے پڑھ دیتے. اب اس نے پھر کہا کہ حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں. حضرت اکاڑوی نے فرمایا اللہ اکبر، اس سے بڑا جھوٹی کوئی ہوگا؟ بھئی جب میں ادھر ہوتا ہوں میں اللہم صلی علی کہہ کے درود پڑھتا ہوں، حضور کے روزے پہ جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کے. کون کہتے ہیں دیوبندی درود کا منکر ہے؟ ہم تو ہر جگہ درود کے قائل ہیں، لیکن مقام اپنا، بس مقام اپنا. کوئی درود درولا نہیں، کیا درولا ہے؟ اتھا پڑھ جیتا نبی دس ہے، اتھا پڑھ جیتا مولوی دس ہے، یہ نہیں. بس دیوبندی نبی والا پڑھتے. بھئی اتنی سی بات ہے، اس کو درود کا منکر کیسے کہہ دیتے ہو؟ ایک بندہ کہنے لگا اسپیکر استعمال کرنا چاہیے. تو اسپیکر کہاں؟ اسٹیج پہ، غسل خانے پہ نہیں. اپنے مقام کی بات ہے. دیوبندی درود دا قائل ہے جتا حضور آکے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار دیوبندی تم اذان شروع میں درود نہیں پڑھتے. چلو میں بھی آپ کو ایک گراں والی مسئلہ سمجھاؤں. پتہ نہیں تم میرے لوگوں کو اذان دے شروع مولوی درود نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا یار درود تو عبادت ہے. مجھے کہتا جب عبادت ہے پڑھا کرنا. میں نے کہا عبادت تو ہے لیکن اذان کے شروع میں نہیں پڑھنی. مجھے کہتے ہیں بھئی ہتھ والا ہے قرآن ہے تو ایو کم از کم تھپڑ ہو جائے تو سالے ذرا رولا ختم. میں نے کہا نہیں ایک بات میں کہوں، میں نے کہا لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، دلائل کی بات ہے. کہتے جی میں نے کہا کیوں پڑھوں درود ادھر؟ تو ناراض نہ ہونا، آپ بھی ناراض نہ ہونا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا اے ایسا کیوں پڑھا اتنا درود؟ تو میں کو کہنے لگا یار عبادت ہے. عبادت نہیں. میں کہا عبادت دی اپنی جھا ہوندی. کہ نہیں سی عبادت دل لے کر اللہ دی عبادت ہے، اللہ قبول کرنی. پڑھ چا موت پہنچ گئی نماز اذان دے بعد پڑھ دے اتھا کے تھے یہ لوگ بندے کو پکا کے دینا. بل میں ایک سوال کی میں کہ سجدہ کرنا کیوں ہے؟ کہ عبادت ہے. میں کتنی بہو وڈی، میں کہ بہو وڈی نہیں ہوتی وجہ میں نے سنا شیطان ہے کہ نہیں کیتا کہ اللہ کے فخرج منہ بجولی تو بستر بورے بدھیج کے آ گیا تلے راندہ درگاہ تھی گیا. عزازیل کو شیطان بڑھ گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان بے ایمان کہ سجدہ اتنے. میں کہ ایڈی بڑی عبادت ہے. کہ ہاں میں کہ فجر دی نماز دے فرض پڑھ دے کتنے سجدے کریں گے؟ مار کے چلو تسا دسو کتنے سجدے کریں گے؟
فجر سے 2 رکعت کتنے سجدے ایک جادو بڑے بندے ایک دم گیڑا دے ہو ہمارا رمضان دی بھلی ہوتی ہے چلو کتنے سجدے 4 2 پہلی رکعت تے 2 میں کہ 5 نہ کروں چاہ کہ کیوں کہ ایک سجدہ بات ویسی شیطان دے منہ تے بجا لگ سی بڑا ثواب دا کم ہے ایک سجدہ ایک بیا 5 سجدے نا میں نے کہا کیوں نہ اللہ دی عبادت تیرے ویلے کرو اگر صحیح میں ایک گال آکھ سمکہ جی اگر سونے نبی جو نہیں کی تھا تو میں کہ عبادت دوئے اگر نہ عبادت وہ ہے جی سونا نبی کرے مگر اے دیوبندی شو دے ایو آزن بے درود اتھائی پڑھو جی تو سونے نبی پڑھ حضرت بلال دی بانگ چاچا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دی ازانی اگر اے درود پیا تو خدا دی قسم شروع جی پڑھ سو تے آخری جی پڑھ سو کو نہیں پیا تو میں بلال کو بعد محبت ہوں میں بلال تو ہوتے کو نا میں دین ودھاؤنا کو نہیں وہ کل قیامت علی ورمایا اگر بلال سیاں تیرے اگو نبی بیٹھا ہوں تو نہیں پڑھا تھے میں دو کر پڑھ چکا یاد رکھیں ہم درود کے منکر نہیں ہیں واللہ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا سمجھانے کی بات کر رہا ہوں ایک بندہ چھیڑنے کے لیے میں ایک جگہ پنجاب میں بات کی میں نے کہا یاد رکھو حضور پاک علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں انسان بن کے تشریف لائے یہ میں لفظ رکھا نا حضور انسان بڑھ کے تشریف گنا یہ ایک بزرگ بیٹھے نا یہ ایک بزرگ کھڑا تھے وہ کہ پترا سے گستاخی پیغمبر دے نہیں سوڑنی یہ آپ کے پنجاب کی بات کر گستاخی نہیں سوڑنی نبی انسان ہے انسانہ کو تو نسیان ہے گناہ تین ہے بجرہنا خطاوہ تین ہے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے تو نبی کو گناہ گار آ کہ میں گستاخی نہیں یہ دوران تقریر کی بات کر رہا ہوں اب جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر سمجھانا بھی پھر پڑتا ہے میں نے کہا چاچا جی ایک منٹ ایک بات آپ نے کی ایک بات میں نے کی ایسے گستاخی نہیں بنتی پہلے مجھ سے دلیل تو پوچھ لو تو لوگوں نے کہا مجھ سے پوچھو پہلے تک کھڑا نہیں تھی ہونا چاہیے اور پوچھ تو میں نے کہا چاچا نبی علیہ السلام بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں حضور پاک علیہ السلام یوں انسان ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر گناہ ہے نہیں اگر ہوتے تو معاف ہے نہیں ہم بھی انسان ہیں نبی بھی انسان ہے تیرا میرا ہاتھ پتہ نہیں کہاں استعمال ہو حضور کی انگلی اٹھے ایک طرح بت ساعت والشکل چاند تو ٹکڑے ہو جائے تو میں انسان ہے تیرے میرے ہاتھ کہیں استعمال ہوتی ہیں نبی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھتا ہے ابو ہریرہ دیر سے جاتے ہیں دعا پہلے جاتی ہے اگر تو میں نے کہا یہ معاملہ نہیں میں نے کہا اللہ کا نا ایک گل غلط ہے نبی بھی انسان اصوی انسان ایک گستاخی ہے یہ تو گناہ گار ہے اب توجہ میری طرف کریں توجہ میری طرف پھر یہ نہ ہو میرے میزبان کو بات ہے جو کو ملزمی میں آ گیا ٹھیک ہے پہلے نہ میں کو بریک لائن میں آ گیا نہیں میں مسئلہ سارا سمجھا تھا تو میں نے کہا جلے نبی بھی انسان تھے اصل انسان میں نے کہا چاچا رتبے فرق ہے نبی بھی انسان ہے اصل بھی انسان ہے اور رتبے فرق ہے انہا رتبے گناہ نزیک آندھا کو نہیں اصل گناہ مد وچ بڑھے ہوئے ہیں دو انسان رتبے فرق نہ چاچا نہ بچا ایک غلط ہے بالکل میں نہ منے دا دو انسان ہے ایک کوئی گال ہے ایویں نہیں تھی سکتا نبی انسانہ تو ہوتے میں نے کہا کروڑ انسان ایک طرف نبی ایک طرف لیکن رتبے میں فرق ہے دونوں انسان مجھے کہنے لگا نہ پترا اے میں نام ہے پھر میں نے کہا جب عوام سے واسطہ پڑے حضرت تھانوی کہتے پھر مثال دو پھر میں نے مثال دی میں نے کہا چاچا ایک گال دسا اے تو این علاقے کو باہر ہی کرا گیا اگر گال ہلا نہیں اسے میں کہ ہلیں دا اس وجہ کو پیا نا بعضوں کو ہلا ونڈل ہوا دیئے تے کو ہوا سے چھٹ لگ سیا میں کہ اے دسا اتو کل باہر کرا گیا کعبے گیا اللہ دے گھر رسول دے گھر گیا تو میں نے کہا جب کعبے گئے ہو وہاں کچھ کھایا پیا بھی ہے آب زمزم پیتے میں کہا آب زمزم کھیر دینا ہے بارکہ تو سر رسول آب زمزم کھیر دینا ہے دودھ کا نام ہے کس کا نام ہے زور نال پانی دینا ہے اس بندے نے بھی یہ کہا کہ پانی دینا ہے میں کہ چاچا تو آب زمزم تک گستاخ ہے کہ کیوں مگر جرہ وضو چ استعمال کر کے نالے جڑے ہیں یہ بھی پانی تھے آب زمزم ہی پانی یہ دوئے پانی تو آب زمزم تک گستاخ ہے وہ کو کھیر تے پانی اے نہیں پوترا کوئی پانی تے اے پانی رتبے جو فرق ہے مگر یہ جواب میرا سوڑ جانا یہ تین ای پانی کو پانی آگ کے اون پانی کو پانی آگ کے اون پانی دی توہین نہیں کی تھی تو میں دوہاں کو انسان آگ کے کہنا چکی ہے یار ایک مثال آپ کو دیتا ہوں بندہ مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو جہاں جوتی اتارتا ہے پتھر ہے یا نہیں ہے بتائیں وہ تو کھلل ہے یہ پتھر دی عزت بھی تھی ایک پتھر بھی ہے حجر اسود وہ استعلام کی تمہیں ہون کوئی آگے نہیں حجر اسود لکڑی ہے سب پتھر کو نہیں کیوں اے تو جتیاں لائنے اے پتھر تے اوہی پتھر تو لوگ آکسن اللہ جا بندہ اوہی پتھر تے اے پتھر این جتی ان جو تلان دی این دی اے عزت ہے اتھا استعلام کی تمہیں دے دی او عزت ہے رتبے جو فرق ہے پتھر دوئین توہین کونی پانی جو فرق ہے رتبے جو فرق ہے پانی دوئین توہین کونی میں کہ انسان دوئین رتبے جو فرق ہے توہین دیو بند لکی میں کریں گے
نہیں سمجھے؟ اس لیے ذہن میں رکھیں، علماء دیوبند عزت، عظمت، احترام، توقیر، اکرام سکھاتے ہیں۔ علماء دیوبند کبھی بھی اس بات کی توہین نہیں کرتے۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا دیوبندی حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ میں نے کہا یار ہم حضور کو حاضر بھی مانتے ہیں ناظر بھی مانتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حاضر ناظر اوے جی میں حضور نس ہے، جتنا حضور نس ہے حاضر اتنا حاضر، جتنا ناظر نس ہے اتنا ناظر۔ اکے اوکے میں کہا حاضر دمانا ہوندے موجود، اکے جی ہاں، تو میں کہا ناظر دمانا ہوندے دیکھنا نظر دیکھنا لا، اکے جی ہاں، میں کہ جلے حضور باندھیاں نتا حاضر ہی ہوندے ہیں، جنہ کو دے دیاں ناظر ہی ہوندے ہیں۔ اے تو مسئلہ کون ہر جاتے حاضر ناظر علی گال میں نام ہے۔ وہ کہ نا 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 ہر جاتے ہیں۔ میں کہ دلیل چلے استاد محترم دلوں میں جو ایک دلیل لے اگر کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کر اللہ دے سوا کوئی خدا کوئی نہیں، حضور علیہ السلام رسول ہیں، اگر ہیں نا ہر جاتے ہیں تو دادا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ حضور اللہ دے نبی ہیں، اتھائی بھی ہیں نا، میں کہ ہیں اتھائی ہیں علی گال کلمہ کوئی نہیں، اگر نہیں جلے رسول ہیں ورنہ آپ کو رسول ہان تو ادھر رسول ہیں تیرے مانے ہونے بھی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کعبہ قبلہ ہے تو سر سو کعبہ جو رہے قبلہ ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اتھا بھی ہے جو آقا بھی تو ساکو ہائی وہ اکثر اتھائی ہیں، میں کہ اتھائی ہیں عظمت اتھا ہے۔ ایک بندہ آکھنے لگا نا 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 حضور سے رحمت ہے، میں کہ بالکل اکہ قرآن ہے مما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی رحمت ہے، میں کہا اکہ رحمت ہر جاتے نبی بھی ہر جاتے، اللہ دی رحمت ہر جاتے ہے یہ کونی ہے نا؟ میں کہ ایک بھائی رحمت میں لسامان کیا میں کہ او تو اتھا کونی اکہ ڈاس میں کہ حضرت عیسیٰ رحمت ہیں یا نہیں اکہ ہیں میں کہ دلیل کچھ دلیل کونی میں کہ دلیل دیو بند لے سے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ میری رحمت ہے، مگر اتھا ہے اگر اتھا ہو گیا تو قادیانی نزول اور رولا کیوں پا گیا؟ ایت رحمت اتے ہے وال انہیں بندے ذہن اس گال نہیں باندھی میری رحمت ہے نا، رحمت ہر جاتے نبی بھی ہر جاتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں کہ اچھا بھائی گال داس هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورہ یونس، اللہ پاک نے سورج کو روشن بنایا کہ ہاں مگر روشنی ہر جاتے ہے کہ ہاں مگر سورج ہی ہر جاتے، اگر نہیں سے سورج اتھاؤں کھڑو کہ روشنی اندر مگر حضور مدینے جو رہے کہ نور نبوت پھیلیں دے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، علماء حق علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ تو اسی وجہ کو لڑاوان علی گال کو نہیں اتنا حاضر ناظر انہیں والی ذہنی نہیں بیانا۔ بات آخری میں کھمچی جگہ آدھن آخری دلیل میں کہ یار ایک بھائی گال سنا کہ میں کہ حضور خود دیا اپنے آپ کو ہر جاتے حاضر ناظر نہیں منے دے تو ہی منی کھڑے نا 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 اللہ میں کوئی عقیدت رکھے نہیں، میں کہ چاچا منی کھڑے میں انہوں نے لسیسا اگر دس میں کہ چاچا ذرا دل سوال کے باویں دلیل ایسی ہے تیرے کو جواب نہیں پڑھنا پجرہ دس میں کہ اے دسان نبی علیہ السلام دے دوری جرہ فوت تھی نائی حضور چاہ کے میں بھکا سٹے دیں یا جنازہ ہی پڑھ دیں اللہ حضور جنازہ پڑھ دیں میں کہ لساک کرا پڑھ دیں وہ بندے جنازہ سنایا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا پورا ہی جنازہ میں کہ اچھا ماشاءاللہ چاچا ایک گال لس یہ اللہم اغفر لحینا کیا مانے اگر جینے کو بخش میتنا اسارے مویاں کو بشک اگوں و شاہدنا اسارے موجودہ کو بخش و غائبنا اسارے غائبہ کو بخش مگر جلے حضور ہر جاتے ہیں اسارے غائبہ کو بخش غائب کون ہے نہیں آیا وہ غائبنا تو پڑھا کرو وہ شاہدنا وہ شاہدنا ٹھیک ہے نا غائبنا پڑھ دے مار کے نہیں پڑھ دے ہاتھ جا گیا تو جرہ جرہ پڑھ دے انہیں سے پڑھ دے نا غائبنا تے غائبنا اے جرہ نا مضاف مضاف الہ اسادے غائب دیکھو ادھر پوزیسیو سنٹینس انگلیش اے مضاف مضاف الہ ہے انہیں کیا معنی بھی اسادے غائبہ کو بخش جلے حضور ہر جاتے ہیں والے غائب آکر دا کے مقصد آج والوں بندے میں کوئی کہ نا مولی صاحب میں ادھا تک قائل تھی گیا ہون ذرا قرآن شریف جی میں آیت پڑھی ہے نا رحمت تو اے جی آیت قرآن پڑھ دے تو وال میں پورا قائل تھی ویسا میں کہ چاچا ٹھیک ہے قرآن شریف دے کتنے آیت ہیں کہ 6666 مکہ سورتہ کتنے ہیں کہ 114 مکہ کتنی دلیلہ لے اگر ایک رہے چکا ہوں مکہ میں 114 دلیلہ لے سا مجھے کہنے لگا کیسے میں نے کہا سن 114 سورتیں 86 مکی انتے 28 مارکہ نو سنا 86 کتنے ہیں تے 28 میں کہ یار مکہ دا مانا عوام والا کر جو مولویاں لا چھوڑ ما قبل الہجرہ و بعد الہجرہ کو چھوڑ عوامی مانا جٹا علی زبانی میں تورے کو پوچھتا اے مکی کیا کو آدھا اے اس سے ویلی لگتی ہے جلے حضور لئیے جان مکہ دا کے مانا کتان اچھا 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 لسا کتان بلند آواز نہ
مکے چڑھ تے سورت کیری بڑی ہے مکی اے مدنی سورت حضور کی تان مدینے جن تے مدنی بڑی ہے مکہ ہر جھاتے ہوئے نا تے مکی مدنی انجن کیوں ہے فرق کیوں ہے اگر آلت خان چاہونا علامہ سیوطی دی اے دو قسمان اڑا قسمہ لکھے وہاں کا یقظانی ہے تے لیلی ہے نہاری ہے تے سیفی ہے شتائی ہے تے سبائی ہے فضائی مختلف قسموں لسن رات دیئے تے نیہ دیئے تے فلاں ہے فلاں اچھا وہاں کہ یار یہ تو واقعی میں کو سمجھ آگئی میں کہ ایک دلیل پہ ہی پوچھا کہ وہ کہہ رہی میں کہ اے نسا ہجرت کتنا والا ثواب ہے کہ اسد علماء کو سنے الہجرت تہدم ما کان قبلها ہجرت تو پہلے اتنی گناہ ہونے انہیں معاف تھی میں کہ جنہیں گناہ نہ ہوئے کہ وہ ڈھیر نیکیاں مل دیاں میں کہ حضور صحیح کو اے نیکیاں ملیاں مارکا تو سر رسو ہجرت ری نیکی حضور کو ملی ہے یا کو نہیں ملی بلند آواز میں سارے ڈر ایک دفعہ سارے لسو رہے ہیں پتہ لگی پتہ نہیں کوئی سنگتی ناراض نہ ہو حضور کو نیکی ملی ہے یا کو نہیں ملی ہے نا ہجرت دمانے ایک جا چھوڑ کے بھائی جا آؤ یہ حضور اتھاویان ہجرت دینے کیا تو تیانی دیتے ہجرت دینے کی تو ڈیلیٹ تھی گئی ہجرت دینے کی ملی کی میں تدیو بندی پڑھ سے تو والے ہجرت دینے کی نبی کنوا سی مختلف دلیلہ چل سکتے ہیں چلو میں بات کر رہا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ پاک نے اپنے سے محبت کا طریقہ یوں بتلایا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو اتباع کا معنی پیغمبر کہتا چلا جائے تم مانتے چلے جاؤ پیغمبر بتاتا چلا جائے تم عمل کرتے چلے جاؤ فاتبعونی جب تم نبی کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا ویسے تو بندہ چاہتا ہے میں اللہ سے پیار کروں بندہ چاہتا ہے میں اللہ سے دوستی کروں اللہ سے دل لگاؤں اللہ سے لو لگاؤں بندہ تو چاہتا ہے لیکن اگر یہی چاہت پوری کروانی ہے کہ اللہ تم سے دل لگائے اللہ تم سے پیار و محبت کرے اللہ تم سے تعلق کر کے پھر آسانی سا طریقہ ہے پیغمبر کی سنتوں کو دیکھتا جا پیغمبر کے طریقے کو دیکھتا جا نبی کے دن رات کو دیکھتا جا نبی کی گرمی اور سردی کے حالات کو دیکھتا جا نبی نے جیسا کیا تو ویسا کرتا جا نبی نے جس سے روکا اس سے رکتا جا فتبعونی پہ عمل ہو جائے گا تو جو محبت تو اللہ کی مانگتا ہے جو پیار تو اللہ کا مانگتا ہے جو تعلق تو اللہ کی مانگتا ہے وہ تو مانگے گا نہیں یحببکم اللہ بغیر مانگے اللہ تم سے پیار بھی کریں گے یغفر لکم ذنوبکم گناہ بھی ایک بندہ میں گواہ کرنے لگے گناہ بخشن تک کے معنی میں کہ یار یہ ٹی ڈی ہے مجھے کہنے لگے اس کا کیا معنی ایک تنخواہ ہوگی ایک ٹی ڈی ہوگی تنخواہ دا کیا معنی جی پی فنڈ الگ تنخواہ دا معنی جتنی مزوری کی تھی وہ مل سی ٹی ڈی ہے تو جی پی فنڈ دا معنی اترا تھی شاید وہ نہیں جرا روز پولیس والے کھڑو کے ماتا سمجھے سو وہ نہیں ہے تو حکومت حلال ٹھیک ہے اے ٹی اے ڈی اے فنڈ ہے اے تنخواہ کو لتے میں کہ اللہ رب العزت فرمایا یحببکم اللہ میں تو انہیں پیار کرے سا اے اتے ٹی اے ڈی اے کرا ملنا ہے یغفر لکم ذنوبکم تورے گناہ بخش دے سا سمجھ آگئی تورے گناہ میرے پولیس والے سنگتی کھل پہ انہا مقصد ہے نہیں میں انہا کو رشوت خورا کہ ہر محکمے اچھے بھی ہونے برے بھی ہونے نہیں سمجھے برے اچھے ہونے آزاد اچھا سمجھیں دے میرا مقصد انہا حضرات کے اٹیک کو نہیں ہے چلو توجہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تورے گناہ بھی بخش دے سی یہ مزدوری کو اتو دا گفٹ ملتا پیا کہ جرے گناہ ملن وہی ختم یہ محبت نبوی ہے میں کو علماء دیوبند سمجھایا پڑھایا سکھایا ہے اسی وجہ کو دیوبندیاں کو گستاخ نہ کہے دیوبندیاں دے خلاف گال نہ کرے دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے انمولوں کو آدھیں جانا مول نہ لگ سکے اللہ دے بندے علماء دیوبند عزت اور عظمت سکھائیے اور میں تو کہ گال آکھا قرآن پاک آدھے کہ میں دین کو کیویں زندہ رکھنا ہے اللہ رب العزت فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ فرمایا میں خلفائے راشدین کو لو کم گنسا دین کو مضبوط کرے سا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ دین دی تمکین کرے سا دین دی تمکین دمانا کہے تمکین مکنا یمکنو تمکین دمانے قابو کر مضبوط کرنا بہترین انداز بغیر کے درڑن دے قائم کر دیونا اللہ کے کہنے کو گنسا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین کو گنسا اسالہ اس شیخ کا نظریہ ہے کہ پہلے دور تے اللہ نے علماء اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کو دین دی
مضبوطی دا کم چاہتا ہے ابو بکر ہے یا عمر یا عثمان یا علی رضی اللہ عنہم اللہ پاک نے کہ اللہ علماء دیوبند کو بڑھایا بل دیوبند بھی خلفاء راشدین تنی ہے لیکن خلفاء راشدین دے اولادہ ضرور ہیں خلفاء راشدین دی اولاد ہے اولاد دی کیویں کیتے تو سا یاد رکھے پہلے دور دے خلفاء راشدین جو پہلا آدمی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان دین کو مضبوط کیتے علماء دیوبند انہی اولاد دے وچوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں مولانا احمد نانوتوی ہیں قاری محمد طیب قاسمی ہیں اے طریقے حضرت صدیق اکبر دے وارث اور اولاد ہیں او دور دے دین کو چمکاون والا حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دی اولاد دے اکابرین علماء دیوبند وچوں حضرت شاہ عبد الرحیم ہیں شاہ ولی اللہ ہیں شاہ عبد العزیز ہیں شاہ عبد الغنی ہیں حضرت مولانا حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی ہیں اے حضرت عمر دی اولاد ہیں عمر دی وارث ہیں اون دور دے دین کو چمکاون والے حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان دی نسل جو تعلم دیوبندہ مفتی حبیب الرحمن عثمانی ہے عزیز الرحمن عثمانی ہے شبیر احمد عثمانی ہے مفتی محمد شفیع عثمانی ہے اے حضرت عثمان دی اولاد ہیں علامہ حضرت عثمان دی وارث ہیں اون دور دین کو چمکاون والا حضرت علی جل مرتضی ہے علی جل مرتضی رضی اللہ عنہ دی اولاد تعلم دیوبندی حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری ہیں علماء دیوبندی اولاد ہیں علماء دیوبند علی جل مرتضی دی اولاد ہیں اون دور دے دین کو چمکایا خلفاء راشدین نے ہے این دور دین کو چمکایا خلفاء راشدین دی اولاد علماء دیوبند ہے اللہ پاک دعا کو تے ساکو صحیح معنی کی ہدایت دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین